बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें और जिन लोगों के दिलों में जो भी दुआएं हैं इस बाबरकत महीने में उन सब की दुआएं कबूल हो और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके इर्द गिर्द कोई अनदेखी मखलूक तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ आपके आसपास आ जाती है। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर ले ताकि आपको डर न लगे। तो आज जिस जगह से रिलेटेड हम स्टोरीज़ बयान करेंगे वो है शाही किला जो कि लाहौर में वाक़या है और अपने अंदर हज़ारों दास्तानें कैद किए हुए हैं। ऐसा किला जहाँ पे कोई नहीं जानता कितनी दास्तानें रकम हो चुकी हैं और कितने ही लोगों के साथ यहाँ पे क्या क्या हो चुका है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत पुराने हज़ारों साल पुराने जिन्नात का बसेरा है। तो इससे रिलेटेड हमारी पहली स्टोरी यहाँ के गार्ड ने बयान की है। एक फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि यहाँ पे शाही किले को देखने के लिए आया था, वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे पिक्स बना रहे थे अपने व्लॉग के लिए। तो पिक्स बनाते बनाते मगरिब हो गई, अभी हमारी कुछ तस्वीरें रहती थी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अब हम शाही किले के छत की कुछ तस्वीरें लेंगे, फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे। लेकिन जब हम इसके छत की तरफ जाने लगे तो वहाँ पे गार्ड आ गया। उसने कहा कि इस वक्त आप छत पर नहीं जा सकते। तो मैंने उससे कहा कि हम लोगों ने अपने व्लॉग के लिए तस्वीरें बनानी है, शूट करना है, वीडियो बनानी है। तो वो नहीं माना। हमने बहुत उसको इसरार किया लेकिन गार्ड किसी सूरत नहीं माना। मजबूरन हमें गार्ड के साथ बाहर आना पड़ा। तो मैंने गार्ड के मुट्ठी में चंद नोट रखे और उससे पूछा कि क्या आपके साथ कभी यहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जो आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो गार्ड मुस्कुराने लगा। तो उसने बोला, हाँ, यहाँ पे रात के मखसूस पहर शाही किले की दीवारें ज़िंदा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर जो दास्तानें हैं वो हकीकत का रूप धार कर इस शाही किले में ज़िंदा हो चुकी हैं किरदारों की सूरत में। उस गार्ड का बताना है कि अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा रात के मखसूस हिस्से में आवाज़ें आती हैं घोड़ों के दौड़ने की, हिनहिनाने की, इस तरह से कि जैसे एक जंग का समा होता है, जैसे जंग हो रही होती है, खून रेस जंग। फिर अचानक इन घोड़ों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और कुछ देर की खामोशी के बाद कदमों की आवाज़ आना शुरू होती है। ऐसे जैसे कोई बहुत बारोब इंसान चलता हुआ अपने पूरे वक़ार के साथ चलता हुआ आ रहा हो और उसके साथ ही एक बहुत ऊंची आवाज़ आती है, ऐसे जैसे कोई मनादी कर रहा हो किसी के आने की। जैसे पहले ज़मानों में दरबारन जो होते थे वो किसी के आने की नवीद सुनाते थे, तो इसी तरह से उसकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे वो किसी के आने की नवीद सुना रहा हो। लेकिन वो ज़ुबान कौन सी होती है मैं ये समझ नहीं पाता। फिर उसके बाद एकदम खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी कि जैसे मौत भी इस खामोशी के सामने मात खा जाए। फिर उस गार्ड का कहना है कि मुझे अक्सर मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की अंदर से आवाज़ें आती हैं जैसे वो मुझे पुकार रहे हों। लेकिन जब मैं अपने घर पे फ़ोन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो तो आराम से सो रहे हैं। फिर उस गार्ड ने कहा कि यहाँ पे रात के वक़्त इस किले के ऊपर काले बादल छा जाते हैं जो कि बहुत अजीब माहौल कर देते हैं किले का, और इन बादलों की वजह से इस किले की तारीकी में और इजाफा हो जाता है। फिर इसके बाद
ہم لوگوں نے گارڈ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اندر جا کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ جو آپ سنتے ہیں آپ کے اندر یہ نہیں تجسس پیدا ہوا کہ میں اندر جا کے دیکھوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک دفعہ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر بھی چلا گیا تھا، اور جب میں قلعے میں کافی اندر تک گیا تو مجھے پیچھے سے میرے نام سے کسی نے پکارا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا۔ دھکا دینے والا مجھے نظر نہیں آیا، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں قلعے کے گیٹ پر تھا۔ اس گارڈ کا کہنا تھا کہ صاحب، رات ہوتے یہاں کی دیواریں زندہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو کردار ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے حقیقی شکل میں اس شاہی قلعے میں گھومتے ہیں۔ میں بہت ساری آوازیں سنتا ہوں اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے، تو میں مسکرانے لگا، تو مجھے دیکھ کر وہ بھی مسکرایا اور کہنے لگا، صاحب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہوں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا واقعی میں سنتا ہوں، یہ تو وہی جانتا ہے نا جس کے ساتھ یہ بیتتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ سیکنڈ سٹوری شاہی قلعے کے تہ خانے سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک آدمی جو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ شاہی قلعے میں وزٹ کے لیے گیا تھا۔ اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا تھا، ہم لوگ گھومتے گھومتے کافی اندر تک گئے کہ اچانک میں نے نوٹ کیا کہ میرا 11 سالہ بیٹا غائب ہے۔ میں نے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی، میری فیملی کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی مل کے ہم میرے ساتھ ڈھونڈنے لگے، لیکن میرا بیٹا کہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ تبھی گارڈز بھی وہاں پہ آ گئے، تو وہ میرے سے کہنے لگے کہ صاحب، ایک تو شام ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کو ایسے اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر ان میں سے ایک گارڈ کہنے لگا کہ میں نے ایک لڑکے کو تہ خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، شاید وہ آپ کا ہی بچہ ہو۔ تو ہم گارڈز کے ساتھ تہ خانے کی طرف گئے۔ جب ہم تہ خانے میں پہنچے تو میرا بیٹا واقعی وہاں پہ کھڑا تھا، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت آوازیں دی۔ مجھے اس وقت دیوار پہ ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی، جیسے سایہ ہو۔ میں بہت ڈر گیا، میں اپنے بیٹے کی طرف تیزی سے جانے لگا تو ایسا لگا جیسے کسی اندیکھی قوت نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس وقت مجھے گارڈز کہنے لگے کہ صاحب باہر جاؤ، چلو، یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھاری بھی ہے، اس لیے یہاں پہ زیادہ رکنا ٹھیک نہیں، ہمیں فوراً باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن میں کیسے باہر نکلتا، میرا بیٹا وہاں پہ تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں دوبارہ سے اپنے منہ میں ہی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا، اور اب کہ میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا۔ ایک دم جیسے اس کو ہوش آیا، اس نے میری طرف اور باقی گھر والوں کی طرف ایسے دیکھا، اور اچانک اس کی آنکھوں میں پہچان آئی۔ بس اسی وقت وہ میری باہوں میں بے ہوش ہو گیا۔ گارڈز نے اور ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں ہم لوگ لے کے آئے، تو اسی وقت گارڈز کہتے کہ صاحب باہر چلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور شام کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم لوگ باہر آئے تو تب میرے بیٹے نے بتایا کہ جب ہم لوگ گھوم رہے تھے مجھے ایک عورت نظر آئی جس کی آنکھیں بالکل سفید تھی، اور وہ مجھے بلا رہی تھی۔ اس کے آواز میں ایسی کشش تھی کہ میں ایسا لگتا تھا جیسے خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس تہ خانے میں آیا اور یہ عورت مجھے کہنے لگی کہ اب تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے، تم یہی رہو گے میرے پاس۔ اس کے بعد بابا کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ تو وہاں کے گارڈز بتانے لگے کہ کہا جاتا ہے کہ اس تہ خانے میں ایک کنیز کو بہت برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کنیز کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، اور جب تک وہ مر نہیں گئی اس کی رونے کی آوازیں سسکیوں سے پورا
شاہی قلعہ گونجتا تھا رات کے ٹائم میں، اور آج بھی رات کے ایک مخصوص حصے میں اس کے رونے چیخنے کی اور سسکنے کی آوازیں پورے قلعے میں گونجتی ہے، اور وہ اس طرف ہر آنے والے کو اپنی طرف جو ہے وہ اپنے شہر میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ گارڈز بتاتے ہیں کہ ہم یہاں اس طرف لوگوں کو جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بات نہیں مانتے، تو وہ پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کبھی اس چیز کو بھول نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد میں کبھی بھی اپنی فیملی کو لے کر شاہی قلعہ نہیں گیا۔ تو ایسی جگہ جو ہوتی ہیں جو کہ جن کے اندر کئی دہائیوں سے تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کئی بے گناہ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ جگہ ویران ہوتی ہیں تو یہاں پہ جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو شیطانی مخلوق ہوتی ہے وہ انسان کو ہر طریقے سے بھٹکاتی ہے، ڈراتی بھی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔